أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وقل انی انا النذیر المبین، کہہ دیجئے کہ میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، کما انزلنا علی المقتسمین، جیسے کہ ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پر اتارا، الذین جعلوا القرآن عظیم، جنہوں نے اس کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، قسم ہے تیرے پالنے والے کی ہم ان سب سے ضرور باز پرس کریں گے، اما کانوا یعملون، ہر اس چیز کی جو وہ کرتے تھے۔ یہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 89، 90، 91 اور 92 اور 93۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کھلا اعلان کیا کہ میں تمہیں ڈرانے والا ہوں۔ کس چیز سے ڈرانے والا ہوں؟ تو بعض مفسرین کے نزدیک انزلنا کما انزلنا علی المقتسمین، جو انزلنا ہے تو انزلنا کا مفعول العذاب ہے جو کہ محذوف ہے۔ معنی یہ ہے کہ میں تمہیں کھول کر ڈرانے والا ہوں عذاب سے۔ اب وہ عذاب جہنم کے عذاب ہو یا اس طریقے سے اور بھی عذاب ہو، تو عذاب سے میں ڈرانے والا ہوں، مثل اس عذاب کے جو مقتسمین پر نازل ہوا۔ مقتسمین کون لوگ ہیں؟ کس کو کہتے ہیں؟ تو مقتسمین کہتے ہیں کہ جنہوں نے کتاب الہی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، جنہوں نے یہ کتاب الہی کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے قریش کی قوم مراد ہے، جنہوں نے اللہ کی کتاب کو تقسیم کر دیا اور اس کے بعض حصے کو شعر اور بعض حصے کو سحر یعنی جادو اور بعض کو کہانت، بعض کو اساطیر الاولین، پہلوں کی کہانیاں قرار دیا۔ بعض نے کہا کہ یہ کتاب شعر گوئی کی ہے، بعض نے کہا کہ یہ جو ہے صرف جادو ہی جادو ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ کہانت قصہ کہانی ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ اساطیر الاولین پہلوں کی کہانیاں ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ مقتسمین سے مراد اہل کتاب اور قرآن سے مراد تورات و انجیل ہے۔ آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے مشہور 4 کتابیں نازل کی۔ نمبر 1 تورات، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 2 انجیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 3 زبور، حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ نمبر 4 قرآن شریف، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اب ان 4 کتابوں میں پہلی 3 کتابیں اپنی حالت پر باقی نہ رہی، بلکہ لوگوں نے کمی بیشی کی، کسی نے تقصیر و تحریف کیا، کسی نے گھٹایا، کسی نے بڑھایا، جس کی وجہ سے اب وہ 3 کتابوں کا اعتبار نہیں ہے۔ آخری کتاب قرآن مجید جو اب تک باقی ہے اور کل قیامت کی صبح تک باقی رہے گی انشاءاللہ العزیز، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی حفاظت کا گارنٹی لے رکھا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ تو بعض کہتے ہیں کہ مقتسمین سے اہل کتاب اور قرآن سے مراد تورات و انجیل ہے۔ انہوں نے ان آسمانی کتابوں کو متفرق اجزاء میں بانٹ دیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، جنہوں نے آپس میں قسم کھائی تھی کہ صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دیں گے۔ رات کے اندھیرے میں صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دیں گے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ نمل آیت نمبر 49 کے اندر ارشاد فرمایا
تقاسموا باللہ لنبیتنہ وأہلہ، اور آسمانی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ عظیم کا ایک معنی یہ بھی کیے گئے ہیں کہ اس کی بعض باتوں پر ایمان رکھنا اور بعض کے ساتھ کفر کرنا، یعنی کہ ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد بعض کو ایمان پر اور بعض کو کفر کے ساتھ یہ ملا دیا۔ تو گویا کہ اس کی بعض باتوں پر ایمان رکھنا، کہتے ہیں کہ ٹکڑے ٹکڑے اسی لیے کیا کہ اس کی بعض باتوں پر ایمان رکھنا ہے اور بعض باتوں پر کفر کرنا ہے۔ تو گویا کہ آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے نذیر بنا کر کے بھیجا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ جب یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عام و خاص کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ انقذوا انفسکم من النار، تم سب اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے قریش کا ایک ایک کر کے نام لے کر کے پکار کر کہا کہ انقذوا انفسکم من النار، تم سب اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچو۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صباحہ کہہ کر کے آواز لگائی صفا پہاڑی پر۔ تو جب صفا پہاڑی پر یہ آواز لگائی تو قریش کے لوگ سبھی لوگ جمع ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کی پشت پر دشمن کا لشکر موجود ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم لوگ مانو گے؟ سب لوگوں نے کہا کہ یقیناً ہم آپ کی تصدیق کریں گے۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے نذیر بنا کر کے بھیجا ہے، مجھے اللہ رب العالمین نے ڈرانے والا کر کے بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا میں تمہیں ایک سخت عذاب سے یعنی جہنم کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اس پر ابو لہب نے کہا تبا لک اما دعوتنا الا لہذا، تیرے لیے ہلاکتی ہو، تیرے لیے بربادی ہو، کیا تو نے ہمیں اسی لیے بلایا تھا؟ اس پر اللہ رب العالمین نے اس سورہ کو ہی پوری سورت کو اللہ رب العالمین نے نازل کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی قریش کا ایک ایک نام لے کر کے کہا کہ انقذوا انفسکم من النار، تم سب اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ پھر آخر میں اپنے لخت جگر بیٹی فاطمہ سے بھی کہا یا فاطمہ انقذی نفسک من النار فانی لا املک لکم من اللہ شیئا، کہ اے میری لخت جگر بیٹی فاطمہ تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اس لیے کہ میں تمہارا اللہ تعالیٰ کا کوئی کام نہ آؤں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے کہ کل قیامت کے دن میں تمہارا کوئی کام نہیں آؤں گا، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، جہنم کے عذاب سے بچا لو۔ تو گویا کہ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے تھے۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا، نذیر بنا کر کے بھیجا، لہٰذا ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ جب بھی جتنے دن کی زندگی دی ہے اللہ رب العالمین نے، ہم اللہ رب العالمین سے ڈر کر کے زندگی گزاریں، اور مرنے کے بعد جنت اور جہنم حق ہے، پھر جہنم میں عذاب دیا جائے گا وہ بھی حق ہے، تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزاریں، تاکہ اگر ہم قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ہماری زندگی کامیاب کی ہو سکتی ہے، اور اگر نہیں تو ناکامی ہو جائے گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔